نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، یہ زندگی اللہ پاک کا عظیم عطیہ اور قیمتی امانت ہے۔ اس کا درست استعمال انسان کے لیے دنیاوی کامیابی اور اخروی سرفرازی کا سبب ہے، اور اس کا ضیاع انسان کو ہلاکت و بربادی کے دہانے تک پہنچا دیتا ہے۔ قیامت میں انسان کو اپنے ہر قول و عمل کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پورا حساب دینا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان کسی بھی عمل کو انجام دینے سے پہلے اس بات پر بخوبی غور کر لے کہ اس عمل کے ارتکاب کی صورت میں وہ کل کیا صفائی پیش کرے گا اور اپنے معبود حقیقی کو کیا منہ دکھائے گا۔ آج مسلمانوں نے دیگر اقوام کی دیکھا دیکھی بہت سی ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور انہیں اپنے لیے لازم و ضروری سمجھ لیا، جو دین و دنیا دونوں کی تباہی و بربادی کا ذریعہ ہے۔ انہی خرافات اور ناجائز رسومات میں سال نو کا جشن بھی خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے۔ ایک سال کا اختتام اور دوسرے سال کا آغاز اس بات کا کھلا پیغام ہے کہ ہماری زندگی سے ایک سال کم ہو گیا، حیات مستعار کا ایک ورق الٹ گیا اور ہم موت کے مزید قریب ہو گئے۔ اس لحاظ سے ہماری فکر اور ذمہ داری اور بڑھ جانی چاہیے۔ ہمیں پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی اور وقت کو منظم کر کے اچھے اختتام کی کوشش میں لگ جانا چاہیے اور اپنا محاسبہ کر کے کمزوریوں کو دور کرنے اور اچھائیوں کو انجام دینے کی سعی کرنی چاہیے۔ مگر افسوس صد افسوس، اس کے برعکس دیکھا یہ جاتا ہے کہ عیسوی سال کے اختتام اور نئے سال کے آغاز پر مغربی ممالک کی طرح ہمارے ملک کے بہت سارے مسلم اور غیر مسلم، بالخصوص نوجوان لڑکیاں اور لڑکے دھوم دھام سے خوشیاں مناتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں اور ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پھر اظہار مسرت کے اس بے محل موقع پر وہ جائز اور مناسب حدود سے نکل کر بہت سے ایسے کام بھی کرتے ہیں جنہیں ایک سلیم العقل انسان اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اور نہ ہی انسانی سماج کے لیے وہ کام کسی طرح مفید ہیں، بلکہ نگاہ بصیرت سے دیکھا جائے تو حد درجہ مضر ہیں۔ مثال کے طور پر 31 دسمبر اور 1 جنوری کے بیچ کی شب میں نئے عیسوی سال کے آغاز کی خوشی مناتے ہوئے جگہ جگہ قمقمے روشن کیے جاتے ہیں، رنگ برنگی تقاریب کا اہتمام ہوتا ہے، ناچنے گانے والیوں کو بلا کر رقص و سرود کی محفلیں جمتی ہیں، اور ان حرام کاموں پر بے تحاشا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ بہت سارے نوجوان اس رات شباب و کباب کا جم کر استعمال کرتے ہیں اور اس غلط کام پر بھی بے دریغ پیسہ صرف کرتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ شراب نوشی کی کسی بھی مذہب میں کوئی بھی گنجائش ہوگی۔ یہ انسانی عقل کو سلب کر کے آدمی کو بالکل ناکارہ بنا دیتی ہے، اور اس کے نشہ میں چور آدمی قتل و غارت گری، زناکاری و بدکاری اور بہت ساری دوسری برائیوں کا بلا جھجک ارتکاب کرتا ہے۔ الغرض پرانے سال کے اختتام اور نئے سال کے آغاز پر یعنی 31 دسمبر اور 1 جنوری کی درمیانی شب فحاشی اور عریانی کی تمام حدوں سے گزر جانے، بے دریغ مال و اوقات کا ضیاع کرنے، نیز مذہبی و اخلاقی پابندیوں کو پاؤں تلے روند ڈالنے، بلکہ حیوانیت کا گندا مظاہرہ کرنے کو فی زمانہ نیو ایئر سیلیبریشن سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس میں متعدد گناہوں کے ساتھ اسراف و فضول خرچی، کفار و مشرکین کی تقلید، نعمت خداوندی کی ناقدری اور وقت کا ضیاع جیسے بیشتر امور بھی شامل ہیں۔ جشن سال نو، آغاز و ارتقاء
دیگر بہت سی خرافات کی طرح یہ رسم بد بھی یہود و نصارہ کی دین ہے، جو مسلمانوں میں فحاشی، عریانی اور بے حیائی کو عام کرنے کے لیے ایجاد کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ نئے عیسوی سال کا جشن پہلی بار 1 جنوری 1600 عیسوی کو اسکاٹ لینڈ میں منایا گیا، اس لیے کہ عیسائی اسی سے نئے سال کی ابتدا مانتے ہیں، جبکہ یہ تاریخ مروجہ میلاد مسیح سے مختلف ہے، یعنی میلاد مسیح 25 دسمبر اور نئے سال کا آغاز اس کے ایک ہفتے بعد 31 دسمبر۔ پھر عصر حاضر میں نئے سال کا جشن ایک اہم تقریب کے طور پر عیسائی وغیرہ عیسائی ممالک میں جدید مغربی تہذیب کے مطابق 31 دسمبر کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رات کے 12 بجے منعقد کیا جانے لگا، جس میں مسلمان بھی دھڑلے سے شریک ہوتے اور اسلامی تہذیب و ثقافت اور نبوی تعلیمات کے چیتھڑے اڑاتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اہل اسلام خود جائزہ لیں کہ جو مذہب اسلامی سال کی آمد پر بھی آپس میں مبارکبادی وغیرہ کی تاکید نہیں کرتا کہ کہیں اس طرح کی مبارکبادی آہستہ آہستہ مستقل بدعت کی شکل اختیار نہ کر جائے، وہ غیر اسلامی سال پر جشن منانے اور مبارکبادی دینے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سال خلافت راشدہ کا عہد رہا۔ صحابہ کرام کی نگاہ میں اس واقعے کی اتنی اہمیت تھی کہ اسی سال کو اسلامی کیلنڈر کی بنیاد و اساس بنایا گیا، اور حضرت عمر کے عہد سے ہی ہجری تقویم کو اختیار کر لیا گیا، لیکن ان حضرات نے کبھی سال نو یا یوم ہجرت منانے کی کوشش نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام اس طرح کے رسوم و رواج کا قائل نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر رسم نیک مقصد اور سادہ جذبے کے تحت وجود میں آتی ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے دین کا جزو بن جاتی ہے۔ اس لیے اسلام کو بے آمیز رکھنے کے لیے ایسی رسموں سے گریز کرنا ضروری ہے۔ اسلام میں نئے سال کی ابتدا پر یوں مادر پدر آزاد ہو جانے کی کوئی اجازت نہیں، اور المیہ یہ ہے کہ آج ہم پر مغربی ثقافت کا ایسا رنگ چھایا، ہم بھول ہی گئے کہ اسلامی سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے اور اختتام ذوالحجہ کے مہینے پر ہوتا ہے۔ ہمارے کیلنڈروں پر انگریزی تاریخ ہی درج ہوتی ہے، دفاتر میں انگریزی تاریخ والا کیلنڈر، ملازمین کی تنخواہیں اسی کیلنڈر کے مطابق، چھٹیاں بھی انہی تاریخوں کے حساب سے، گویا کہ اسلامی مہینوں کی تاریخیں محض رمضان المبارک اور عیدین کے ساتھ ہی معلق ہو کر رہ گئی، جبکہ اسلامی مہینوں کی بنیاد چاند کے گھٹنے اور بڑھنے پر ہے، جس کا ادراک ایک عام ان پڑھ آدمی بھی کر سکتا ہے۔ پھر دوسری طرف اسلامی مہینوں کے نام شریعت نے وضع کیے اور چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کو ان کی بنیاد قرار دیا، گویا کہ اسلامی سال اور مہینوں کا نظام ایک باقاعدہ ترتیب شدہ اور اعلیٰ معیاری ہے، اور ہم ہوش مند مسلمانوں نے معیاری چیز کو چھوڑ کر غیر معیاری اور گھٹیا چیز کو سینے سے لگا لیا۔ عیسائی ثقافت کو اسلامی ثقافت پر ترجیح دی، اور پھر ان کی نقالی نے ہم سے غیرت و حیا بھی چھین لی کہ ہم ان کے پیچھے چلتے ہوئے انہی کے انداز میں ہیپی نیو ایئر کے نعرے لگانے، بدن سے کپڑے نوچ پھینکنے اور طرح طرح کے خرافات انجام دینے میں فخر محسوس کرنے لگے۔ مگر یہ راز آخر کھل گیا۔ سارے زمانے میں حمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے، خود احتسابی کی ضرورت ہے۔ غور کیا جائے تو نیا سال ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو 1 سال کم ہو گیا ہے، اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، کیونکہ وقت کی مثال تیز دھوپ میں رکھی ہوئی ہے کہ برف کی اس سیل سے دی جاتی ہے جس سے اگر فائدہ اٹھایا جائے تو بہتر، ورنہ وہ تو بہرحال پگھل ہی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام خرافات سے اللہ تعالی تمام ایمان والوں کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔